اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ یوں تو دنیا رب تعالیٰ کی قدرت، عظمت و برتری کا مظہر ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جو اس دنیا کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ مقام، وہ جگہ، وہ قطع ارض عظیم ترین جگہ ہے، بابرکت، رفعت و معراج کے مرکز، وہ کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس لیے مسلمان کا اس سرزمین مقدس سے قلبی اور جذباتی لگاؤ ہے۔ اسلام کی تاریخ یہیں سے شروع ہوئی اور توحید کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوا، اور دین کے لیے جس قربانی و خود سپردگی کی ضرورت ہے اس کی جھلک اسی جگہ کے واقعات میں پوشیدہ ہے۔ دینی حیثیت کے ساتھ ادبی، تاریخی و معاشرتی اور اقتصادی حیثیت سے بھی مسلمانوں کے لیے مکۃ المکرمہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نیز ان کی دعوت کو عالمی اور دائمی اور دعوت کا امتیاز بخشا۔ اس سرزمین اور اس کی تاریخ کو ایسی معنویت عطا فرمائی جس کا بیان الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ رب تعالیٰ اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ بیت اللہ کا یہ شرف ہے کہ انسان کی روح اس کی مشتاق اور دل اس کی طرف مائل رہتا ہے، اور عشاق زیارت کے لیے مچلتے رہتے ہیں۔ یہ وہی مقام ذیشان ہے جہاں چاروں پہر بلند ہونے والی صدائیں لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک کی صدائیں روح کو فرحت بخشتی ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کی، لیکن اس سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کس نے کی اور اس کے تاریخی ادوار کیا ہیں؟ تفسیر عزیزی میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، خدایا یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح
اور تحلیل سنتا ہوں، نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جاؤ، ہم جہاں نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی۔ جی ہاں، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا اور پھر یہی جھاگ پھیل کر زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنا پر مارا اور 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے ان پہاڑوں یعنی کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہرا اور طور کے پتھروں سے بھرا اور بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی، اور اس طرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ عین بیت المعمور کے نیچے کعبہ مشرفہ واقع ہے۔ اور اس طرح وقت گزرتا چلا گیا، کعبہ اپنی رحمتیں لٹاتا رہا۔ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے لبیک کی ندا کے ساتھ اس مقدس گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو حضرت جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کے اس مرکز کی نشاندہی فرمائی، تو اس طرح پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، جہاں آج خانہ کعبہ بنفس نفیس موجود ہے۔ پھر جب حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کے آثار و نقوش بھی باقی نہ رہے۔ صدیوں کے مراحل طے ہونے کے بعد اسی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کی سعادت حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے تعمیر فرماتے، جبکہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے والد محترم کو دیتے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ان ادوار کے بعد بھی تعمیر کعبہ کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ اور جرہم نے اسے بنایا، پھر دوبارہ قصا ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت جو بنائی گئی وہ مکل کے درخت کی لکڑی کی بنائی اور جس پر تختوں کے بجائے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ اب کعبۃ المشرفہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کعبۃ المشرفہ کی دیواروں میں تغیر آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، لہذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو امیر تعمیر مقرر کیا اور کعبۃ المشرفہ کو دوبارہ بنایا۔ نیز تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حتیم قرار دیا، جس میں اب بھی کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے، اور بجائے 2 کے ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ بھی زمین سے اتنا اونچا رکھا کہ جسے چاہے وہ اندر آنے دے اور جسے چاہے نہ جانے دے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائیں، ہر صف میں 3 ستون تھے۔ چوتھے یہ کہ اس کی بلندی دگنی کر دی گئی۔ وقت اور حالات اپنی رفتار سے بدلتے رہے۔ سیر و تاریخ کی کتب میں بیان کیا گیا، جیسا کہ سیرت ابن حشام میں ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پھر تاریخ کا وہ دور آیا
کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ معظمہ دوبارہ بنایا، جس کو بنیاد ابراہیمی پر مکمل کیا، قریش کے فرقوں کو دور کیا، حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اس میں زمین سے متصل شرقن غربن دروازے رکھے، دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا، جس کا رواج اب بھی جاری ہے۔ اسعد جو یمن کا بادشاہ تھا، اسی نے مدینہ منورہ کو آباد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں اس نے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ اس کی قوم کے کچھ لوگ بھی یہیں بس گئے۔ ہر مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو زیارت کعبہ سے پر نور کرے، اپنی دل کی دنیا کو فرحت و شادمانی سے سرفراز کرے۔ وہ آنکھیں کتنی پیاری آنکھیں ہیں جو کعبۃ اللہ کے جلوے لوٹتی ہیں، ان بہاروں، ان روح پرور فضاؤں سے اکتساب فیض کرتی ہیں، قابل رشک ہیں، خوش بخت ہیں وہ مسلمان جو یہ سعادت پاتے ہیں۔ اشکوں کی جھڑی، دل مضطرب، اے اللہ عز و جل تو ہمیں بھی اپنے گھر کی بادب حاضری نصیب فرما، ہمیں بھی اپنے مہمان بندوں میں شمار فرما۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك